ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو ہر سال محبت کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے، اور شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں۔ اور کرسمس کے بعد مغرب میں سب سے زیادہ جو تہوار منایا جاتا ہے وہ ویلنٹائن ڈے ہے۔ اور امریکہ میں 2019 میں 20.7 بلین ڈالر کے تحفے تحائف لوگوں نے ایک دوسرے کو دیے، اور اسی طرح 2020 کے اندر یہ بزنس بڑھ کر 27 سم تھنگ پہ یہ پہنچ گیا، یعنی بلینز ڈالر کا بزنس اس کے موقع پر ہوتا ہے۔ پاکستان میں پچھلے کئی دہائیوں ایک دو دہائیوں سے یہ اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ویلنٹائن ڈے منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے، یہ ایک الگ سی بحث ہے۔ میری اس کے بارے میں کیا رائے ہے ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا۔ ویلنٹائن ڈے کا آغاز کب سے ہوا اور کہاں سے ہوا، اس کے بارے میں کوئی خاص یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ ایک فیسٹیول ہے، لوبریسیلیا فیسٹیول کے حوالے سے مشہور ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ اس کا ذکر آتا ہے، اور یہ 15 فروری کو منایا جاتا تھا۔ اور اس میں ہوتا یہ تھا کہ ایک لڑکا جو غیر شادی شدہ ہوتا تھا، وہ جن لڑکیوں سے وہ محبت کرتا ہے ان کے نام لکھ کر ایک باکس میں ڈال دیتا تھا، اور جس لڑکی کا نام اس باکس میں سے نکلتا تھا تو وہ اس کے ساتھ 1 سال کے لیے کانٹریکٹ اس کا ہو جاتا تھا، یا اس کے ساتھ بغیر شادی کے وہ رہتا تھا۔ یہ اس طرح کی کچھ باتیں مشہور ہیں۔ اور جب یہ ایک رسم چل رہی تھی تو اس کے بعد ایک پادری ہیں، سینٹ ویلنٹائن کے نام سے آتا ہے، جس نے اس رسم کو اس کو دیکھتے ہوئے کہ یہ معاشرتی برائی ہے، تو اس نے اس کو چینج کر کے لوگوں میں شادی کروانے کا جو ہے وہ رواج عام کیا۔ اور ہوتا یہ ہے کہ بادشاہ جو وقت ہے روم کا، اس کو جنگ کے لیے فوجیوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس نے جب کال کی تو اس کو محسوس ہوا کہ اس طریقے سے نوجوانوں کے اندر وہ جنگ کا جذبہ نہیں ہے، تو وجہ کیا ہے؟ کلوڈیا بادشاہ نے معلومات جب لیں تو پتہ چلا کہ جو شادی شدہ ہونے کی وجہ سے نوجوانوں کی اکثر جو تعداد ہے وہ جنگ پر جانے کو ترجیح نہیں دیتی، تو اس لیے اس نے پابندی لگا دی کہ آج کے بعد کوئی شادی نہیں کرے گا۔ جو سینٹ ویلنٹائن کا جو راہب ہے اس نے کیا کیا کہ اس موقع پر خفیہ طور پر خود بھی شادی کر لی، لیکن جب بادشاہ کو پتہ چلتا ہے تو اس نے اس کو قید کر لیا، اور دوران قید اس راہب جو تھا سینٹ ویلنٹائن، اس کی کلوڈیا بادشاہ کی جو بیٹی ہے اس سے اس کو محبت ہو جاتی ہے، جس کا نام جولیا ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو سینٹ ویلنٹائن اس کو کہتا ہے کہ جی میں نے خواب دیکھا ہے، یا کچھ اس طرح کا واقعہ اس کے سامنے بیان کرتا ہے کہ 14 فروری کا دن جو ہوتا ہے وہ بڑا مبارک دن ہے، اس دن ملنے والوں کے اوپر کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا۔ تو وہ جب کلوڈیا کو پتہ چلتا ہے، جب بعد میں یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، تو سینٹ ویلنٹائن کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور جولیا کو ایک خط ملتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ فرام یور ویلنٹائن۔ تو یہ ویلنٹائن کا جو یہ دونوں کی، جولیا اور سینٹ ویلنٹائن کی جو محبت ہے، یہ اس کا قصہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اکثر ویلنٹائن کے موقع پر اسی واقعے کو ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا کہیں پر کوئی ایسا یقین کے ساتھ کچھ نہیں، ایسی واقعہ نہ سامنے آتا۔ البتہ اس وقت جو ہے ہمارے ملک میں بھی ویلنٹائن کا بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کیا جانے لگا ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔
اس تہوار پر اگر اس کو دیکھا جائے تو اس پر ہر سال جو مغرب کے اندر $بلین کا کاروبار کیا جاتا ہے، اور پھر اس موقع پر جو محفلیں ان کا انعقاد کیا جاتا ہے وہ ہمارے کلچر کے حساب سے وہ ہم بحیثیت ایک اسلامک کنٹری اور ایک مسلمان کے ہم اس کے بارے میں صحیح طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صحیح ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر کچھ لوگ اس کا دفاع کرنے والے ہیں کہ یہ ایک محبت کرنے کا دن ہے اور اس کو منانا چاہیے۔ بہرحال میں اس کے بارے میں جو میں نے ریسرچ کی اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ آج کل جو ہمارے اسکولس کے اندر بچوں کا بھی اور کالجوں کے اندر اور یونیورسٹیز کے اندر جس طرح اس ویلنٹائن کو لیا جاتا ہے، اور ہمارے ملک کے اندر خاص طور پر بس اس کو یہ لیا جاتا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں آپس میں ملتے ہیں ویلنٹائن کے ایک کوئی بھی لڑکی ہے جس کو وہ اپنے عاشق سے ملنے کے لیے جاتی ہے، اور یعنی ایک بہرا روی کا منظر نظر آتا ہے۔ اور اس موقع پر میں اپنی خاص طور پہ رائے کو یہ دوں گا کہ شادی شدہ لوگ بھی اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایک ہی دن ملتا ہے۔ ارے بھائی، شادی شدہ لوگ بھی اس چیز کو اگر ایک ہی دن میں ان کو محبت ملتی ہے، محبت کا دن ملتا ہے، تو باقی دنوں میں 365 دن میں وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک عجیب سی منطق پیش کرتے ہیں، اور بحیثیت ایک دیکھا جائے تو یہ ایک معاشرتی برائی اس سے پیدا ہوتی ہے کہ لڑکیاں کئی دفعہ کی ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ اس میں گھر سے غائب ہوتی ہیں، اور ان کو کہیں پر ڈیٹس کے اوپر کسی جگہ پر، خاص طور پر ویلنٹائن ڈے کے اوپر ہمارے جس طرح ایسی جگہوں پر جہاں پر قائد اعظم کے مزار کے اوپر ہم دیکھیں تو خاص تو یا مختلف پارکس میں اگر ہم وزٹ کریں تو اس کو ایک سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ جی اس دن اگر لڑکی اپنے جو محبت کرنے والے سے ملنے کے لیے جاتی ہے تو اس کو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے۔ میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی اگر اس شخص کو کوئی فرق نہیں پڑے گا جس کو یہ کہ وہ کسی کی بیٹی کے ساتھ، کسی کی بہن کے ساتھ جا کے وہ ڈیٹ پر جاتا ہے، اور اگر اس کی بہن بھی کسی کے ساتھ اگر وہ ڈیٹ پر جا رہی ہے تو وہ اس کو اگر برا نہیں لگ رہا تو پھر کوئی اس میں، لیکن جس کو برا لگتا ہے تو اس کے لیے تو یہ ناجائز، یعنی میں سمجھوں گا کہ بری بات ہے۔ اور شادی شدہ لوگ بھی جو ہیں نا وہ اس بارے میں بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ لبرلس ٹائپ لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ محبت کا دن ہے۔ ارے بھائی، محبت کا دن تو ضرور ہے، محبت کرنی چاہیے، محبت ماں باپ سے کرنی چاہیے، محبت بہن بھائیوں سے کرنی چاہیے۔ ہمارے نبی کا بھی فرمان ہے کہ اخلاق، سب سے پہلے وہ اخلاق پہ کہ آپ اپنے رشتہ داروں سے تعلق اچھا رکھیں۔ کیا 14 فروری کو منائے جانے والا دن اگر یہ صرف ایک ہی دن کا محبت کا ہے تو باقی دن کیا ہیں؟ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے اپنا کہ اس حوالے سے کہ، اور دوسرا مغرب کی اگر ہم پیروی کریں گے تو مغرب کی تو بہت ساری باتیں اچھی بھی وہ لوگ کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ کیا ان کی وہ باتیں جو ان کے اندر ہیں وہ ہمارے اندر بھی ہیں؟ کیا جس طرح وہ لو کو فالو کرتے ہیں، اس کی پاسداری کرتے ہیں، یا وہ ایک جس طرح زندگی کو گزارتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں؟ انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہماری ہیں وہ انہوں نے لی ہیں، ان کے اندر وہ ایماندار ہیں، ہم کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے اندر کون سی ایسی برائی ہے جو ان کے اندر نہیں ہے وہ ہمارے اندر ہے؟ معاشرتی برائی ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ چلیں ایک بات پہ ہم ان سے وہ بہرا روی ان کی ہم بے حیائی اگر یا اس کو ہم وہ کہتے ہیں، لیکن باقی بہت ساری چیزیں ہیں ان کے اندر بھی وہ ایمانداری ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، انصاف ان کے اندر ہے، ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو ضرور دیکھنا چاہیے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے ایک دن ہے، محبت کا دن ایک دن میں ایک دن نہیں ہوتا، پورے سال کے لیے ہوتا ہے، اور ہم محبت کرتے ہیں۔
اپنے خاندان سے کرتے ہیں، اپنے بیوی سے کرتے ہیں، اپنے بچوں سے کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں۔ ایک دن کے لیے صرف ہم نکل جائیں اپنے گھروں سے اور گھومنے لگ جائیں، تفریحیں کرنے لگ جائیں کہ بھائی یہ محبت کا دن ہے، منانا چاہیے۔ یہ مغرب کی پیروی ہم جتنی کریں گے، مغرب جو ہے وہ ہم سے بہت آگے ہے، ہر چیز میں بہت آگے ہے۔ ہم ان کے پیچھے جتنا جائیں گے ہمیں واپسی کا راستہ نہیں ملے گا، ہم اور تنگ گلیوں میں چلتے جائیں گے۔ جس طرح اس موقع پر، ویلنٹائن ڈے کے موقع پر، جس طرح ڈانس کی محفلیں ہوتی ہیں، فحاشی کو فروغ دیا جاتا ہے اور بڑے بڑے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں اور باقاعدہ لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، کیا ہمارے اس کو دیکھا جائے دینی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، مجھے تو نہیں لگتا کہ معاشرتی طور پر یہ ایک اچھی بات ہے۔ ہاں، جن کے پاس کچھ ہے جو خرچ کر سکتے ہیں، لازمی بات ہے جن کے پاس ہوگا وہ خرچ بھی کرتے ہیں، اچھا کریں برا کریں یہ ان کی مرضی ہے، اور اللہ نے دونوں راستے بتا دیے ہیں، اچھا راستہ بھی بتا دیا، برا راستہ بھی بتا دیا۔ ویلنٹائن ڈے پیورلی ایک بزنس کا، مغرب کے اندر ایک جو لوگ اس کو پروموٹ کرتے ہیں وہ بزنس کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے بزنس، جس طرح میڈیا پر اس کی تشہیر ہوتی ہے اور اس کو پھیلایا جاتا ہے، بلینز ڈالرز کے پھول جو ہے اس موقع پر ان کا بزنس ہوتا ہے، چاکلیٹ کا بزنس ہوتا ہے، اس کے علاوہ کارڈز کا بزنس ہوتا ہے۔ ہمارے جیسے غریب ملک میں کہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ خوشیاں ہم ڈھونڈتے ہیں، ایسی چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں، ایک دن کے اندر ڈھونڈتے ہیں، دوسرے دن اس کے بعد ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں ضرور ایسے کاموں کی طرف جانا چاہیے۔ میری اپنی سوچ ہے کہ ویلنٹائن ڈے خاص طور پر جس طرح سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، والدین ہمارے معاشرے کے اندر ضرور اپنی بچیوں کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، خاص طور پر ٹین ایجرز جس کو حلال کہتے ہیں یا اس کو جس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں، بھائی سیلیبریٹ کریں، اپنے بچوں کے ساتھ سیلیبریٹ کریں، اپنی بیوی کے ساتھ سیلیبریٹ کریں۔ یہ کیا کہ آپ باہر جائیں، پارکوں میں بیٹھیں، دوسرے کی بہنوں کے ساتھ بیٹھیں، بیٹیوں کے ساتھ بیٹھیں اور بولیں کہ جو ہے ویلنٹائن ڈے ایک بہت اچھا تفریح کا دن ہے۔ یقیناً میں تو اس بات کی نہیں کہتا کہ اس کو کوئی اچھا اقدام کہتا ہوں، ہمیں چاہیے جو بہتر ہے وہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دیے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ باکس میں جو بھی آپ کے ذہن میں وہ ضرور لکھیے گا۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.